السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ العبس کی نیکسٹ آیات کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے 6 آیات کی ہیں، اس کے آگے ہم انشاءاللہ اب کرتے ہیں۔ جو پہلا ایک ورڈ ہے وہ آپ کو پچھلی آیت کا نظر آ رہا ہے، ہم آگے سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آیت نمبر 7 سورۃ عبس 30 پارہ کی آیت نمبر 7، سورۃ نمبر 80 ہے، پارہ نمبر 30 آیت نمبر 7 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، وَمَا میم کی حرکت 2، عَلَيْكَ عَلَيْ لَي، عَلَيْكَ کاف سافٹ ہے، موٹا کاف نہیں ہے، عَلَيْكَ اللہ، اللہ تشدید والا کوئی بھی لیٹر ہو اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے پھر حرکت پہ جاتے ہیں۔ اللہ یزکا، 2 تشدید ہے، یہ زا پر بھی اور کاف پر بھی دونوں کلیئر ہوں۔ اللہ یزکا، یزکا، اللہ یزکا۔ وَأَمَّا میم شدد 2 حرکت کا ہولڈ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، من نون کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے پھر جیم پر جائیں گے۔ من جاءک یسعی، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وَهُوَ سنگل حرکت سیم ٹائم کے ساتھ، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وَهُوَ يَخْشَىٰ، فَأَنْتَ لَهُ تَلَهَّىٰ، فَأَنْتَ لَهُ تَلَهَّىٰ، فَأَنْتَ تاخیر کا سنگل، انتا نہیں کریں گے، انت عنہ تلہا، کلا انہا تذکرہ، کلا کلا انہا تذکرہ، تذکرہ، انہا تذکرہ، فمن شاء، فمن اخفا ہے، اگر شاء پر مد ہے تو مد کی 5 حرکت کا ٹائم کریں گے۔ فمن شاء ذکرہ، ذکرہ، فمن شاء ذکرہ۔ شروع سے ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات کے ساتھ یہ بھی کنٹینیویشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو میں مختوم آئے تھے
تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی طرف پوری توجہ کرتے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ نہ سنورے. وما، اور نہیں ہے، علیکہ آپ پر، اللہ یزکا، کہ وہ سنورتا نہیں ہے، یعنی وہ پاک نہیں ہوتا، وہ اپنا تزکیہ نہیں کرتا. تو اس کا آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، صرف آپ کا کام ہے بتانا جو سننا چاہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وَأَمَّا مَنْ، پس جو جاءَكَ آپ کے پاس دوڑتا ہوا، کوشش کے ساتھ، محبت کے ساتھ سیکھنے کے لیے آتا ہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، یعنی ام مکتوم سے. کلا انہا تذکرہ، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، بلکہ قرآن تو ایک نصیحت کی کتاب ہے. فمن شاء ذکر، تو دو چاہے اس سے نصیحت لے لے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا کہ جو انسان کوشش کر کے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی قدر کریں. جو تبلیغ کا یہ پوائنٹ ہے کہ دعوت کے لیے کسی کو کم یا زیادہ نہ سمجھیں، کہ کوئی امیر ہے تو اس کی طرف زیادہ توجہ کریں اور جو غریب ہے، بلکہ اس میں سب بے حیثیت ہو، صاحب حیثیت ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا، سب کو یکساں ٹریٹ کرنا چاہیے. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے، نہ کہ کسی کی طرف زیادہ توجہ دی جائے اور کسی کو کم سمجھا جائے. اس کو اس طرح سے کرنے سے پھر اسلام کی جو ایک ترغیب ہے وہ صحیح نہیں رہتی، کہ غریب کو یعنی بے پرواہی کی جائے اور امیر کو خصوصی توجہ دی جائے، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. بلکہ جو رغبت کرتا ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو یاد کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، اس سے اعراض نہیں کرنا، اس سے بے رخی نہیں کرنی، کیونکہ قریش یا کوئی امیر آدمی نہیں سمجھتا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے میسج تھا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.